بسم اللہ الرحمن الرحیم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذین لا یشہدون الزور، اور یہ وہ لوگ ہیں جو گواہ نہیں بنتے زور کے۔ میں جان کر اس کا ترجمہ نہیں بتا رہی ہوں کیونکہ لفظ الزور ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ پہلے تو یہ دیکھیے کہ لا یشہدون ہے، ٹھیک ہے؟ تو لا یشہدون سے آپ کو اور مجھے کیا چیز پتہ چل رہی ہے؟ یہ گواہ نہیں بنتے۔ آپ کسی چیز کے گواہ کیسے بنتے ہیں؟ آپ کو وہاں موجود ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ یہاں پر لٹرلی بھی گواہی مراد ہو سکتی ہے کہ ٹیسٹیفائی کرنا ہو، گواہی دینی ہو، اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ موجود نہ ہونا کسی جگہ پر، کیونکہ آپ گواہی تبھی دیتے ہیں جب آپ کسی جگہ پر موجود ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ گواہ نہیں بنتے زور کے۔ اب زور کیا چیز ہے اس کو ذرا سا دیکھ لیتے ہیں۔ زور کا بنیادی معنی تو جھوٹ کا ہے، ٹھیک ہے جی، بٹ اٹس اے براڈر ٹرم دین جسٹ لائنگ، سو اٹس فالسہڈ ان اٹس ایسنس۔ ہم جو دعا پڑھتے ہیں نا، جو سکھایا گیا ہے ہمیں کہ دعا پڑھا کرو، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ Oh Allah, show me haq as haq and allow me to follow it. Show me falsehood as falsehood and allow me to stay away from it. مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہمیں زور ہی نہیں لگتا ہے نا، ہمیں لگتا ہے اٹس ناٹ۔ اگین آج کے ہم لیسن میں بہت دیکھ رہے ہیں کہ جب ایک گناہ لگنا ختم ہو جائے تو وہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس سب میں شامل کیجئے، اب ہم سورہ فرقان کے اینڈ پہ آ رہے ہیں۔ آپ کے جو فرینڈز اور سوشل سرکل ہوتے ہیں، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اب کچھ کمپنیز میں یا سوشلی یقین کریں کچھ عرصے کے بعد وہ چیز گناہ نہیں لگ رہی ہوتی، بیکاز یو آر سو آفن looking at it. وہ 7 habits of highly effective people والا میں پھر وہ مثال دوں گی، اس میں وہ پورنوگرافی کے لیے کہتے ہیں کہ کریبز جو ہوتے ہیں وہ انہیں آپ اگر ایک دم گرم پانی میں ڈالیں گے کریب سوپ بنانے لیے، وہ تو اچھل کے باہر آ جائے گا کریب۔ آپ کیا کرتے ہیں، آپ روم ٹیمپریچر پانی میں اس کو ڈالتے ہیں اور بہت آہستہ آہستہ اس کی آگ تیز کرتے ہیں، اور وہ کب بوائل ہو جاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ سو فار ایگزامپل ہم پورنوگرافی کی، کیونکہ انہوں نے ایگزامپل دی تھی، ہم 13+ والے شوز دیکھتے ہیں، پھر ہم 16+ والے دیکھتے ہیں، پھر ہم 18+ والے دیکھتے ہیں، پھر دیکھتے دیکھتے ہم وہ چیزیں نعوذ باللہ کچھ کرنے لگتے ہیں، پھر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ چیز غلط بھی تھی۔ پھر وہ چیزیں سنتے سنتے ہم وہ کرسیو لینگویج استعمال کرنے لگتے ہیں، اور کیونکہ a lot of times how it is portrayed is it's seen as a sign of emancipation and freedom and liberty and I remember اس کے میں بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل ہے۔ I remember میں نے ایک دفعہ اٹینڈ کیا تھا ایک اینٹی ٹوبیکو یوزیج، جو تمباکو نوشی کے خلاف ایک پوری کانفرنس تھی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب عورتیں کسی معاشرے میں، یا زیادہ اسٹیٹسٹکس بتانے لگتے ہیں کہ women have also, and obviously this was a western conference so it was not like they were limiting it to gender,
بٹ دس سیٹ کہ جنرلی ایڈکشنس کی ٹینڈنسی مردوں میں زیادہ ہوتی ہے، اور جب عورتیں اسموک کرنا شروع ہو جاتی ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں مینٹل النس اور ہیلتھ اور یہ ساری چیزیں، اب وہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ عورت اور مرد کی بات نہیں کری، بٹ بہت ساری چیزیں زور ہیں، گناہ ہیں، غلط ہیں، مگر معاشرہ کہتا ہے ٹھیک ہے چلیں ایک لمحے کے لیے عورت کی بات نہیں کرتے، مرد گالی دیتا ہے ٹھیک ہے، مرد مارتا ہے ٹھیک ہے، مرد غصے میں چیز توڑتا ہے ٹھیک ہے، اور ہم نے یہ سارا ایکسپٹ کیا. اور کیوں ایکسپٹ کیا جبکہ یہ سنت نہیں ہے؟ اور کچھ گناہ جو ہیں وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے منع ہے، لیکن معاشرے نے سکھایا کہ ایسے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. زور برا لگنا تو شروع ہو. آپ کو اپنے پرانی نانیوں دادیوں کی تصویریں دیکھیے، پھر آپ اپنے پیرنٹس کی اس ایج کی تصویریں دیکھیے، پھر اپنی دیکھیے، پھر اپنے بچوں کی دیکھیے. ڈو یو سی اے گریجول lessening of the amount of clothes that people wear over the generations? Of course. یہ کیسے ہوا؟ زور لگنا ختم ہو گیا. پہلے بڑی چادر، پھر چادر سے دوپٹہ، پھر دوپٹے سے شفون کا دوپٹہ، پھر شفون کے دوپٹے سے چھوٹا سٹول، پھر گون. ابھی آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے جا کے دکانوں میں کہ کہیں کوئی دوپٹے والے مل جائیں. Nobody wants to wear it. یہ کیا ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ زور تو لا یشہدون الزور. اب زور کی دو تین طرح کے سے اس کو سمجھا گیا، میں دو تین طرح سے آپ کو بتاؤں گی. فرسٹ از کہ شہادت کی کیونکہ بات کی گئی ہے تو اٹ لٹرلی مینز اے فالس ٹیسٹمنی. مثلاً کوئی کورٹ کا کیس ہے یا فیملی میٹرز ہیں یا بزنس میٹرز اینڈ somebody is literally asking you کہ آپ شہادت دیجئے اس بارے میں، آپ کا کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کو پھر حق بات بولنی ہے. اور آپ یہ نہیں کرتے کہ زور کی طرف چلے گئے. ٹھیک ہے، تو پیورسٹ سمپلسٹ میننگ تو یہی ہے. But then look at the latter part of the ayah as well. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ. اللہ تعالیٰ نے کوئی جگہ چھوڑی نہیں ہے، وہ اپنے بندے کو جانتا ہے، وہ الخالق ہے. اور جب وہ گزرتے ہیں لغو کے پاس سے، اور لغو ہم ڈیٹیل میں پیچھے سورۃ المؤمنون میں پڑھ چکے ہیں، anything that is useless, futile, بلا وجہ کا وقت کا زیان، فضول چیز جس کا کوئی فائدہ نہ دنیا میں ہے یا آخرت میں. جب بھی عباد الرحمن، ایک تو وہ گواہ نہیں بنتے زور کے، اور وہ جب گزرتے ہیں لغو کے پاس سے، مرو کراما، گزرنا تو پڑتا ہی ہے. اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ عباد الرحمن ہرمٹس نہیں ہوتے، وہ ایک کیو میں نہیں بند ہو جاتے، بٹ دے آر پاسنگ بائی دیز پیپل، بٹ مرو کراما، وہ ڈگنیفائڈ نوبل وے میں، احترام، تکریم، عزت کے ساتھ پروقار طریقے سے وہاں سے وہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس کا مطلب انڈلج نہیں کرتے ان چیزوں میں، وہ یہ نہیں کرتے کہ وہ بھی پھر اس سب میں شامل ہو جائیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گزرنا تو پڑے گا کیونکہ ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں، مگر ہم یہاں سے گزر جائیں گے. مرو کرام، خوبصورت بات یہاں پر کی گئی. تو زور کا پہلے یشہدون زور کا پہلا معنی تو میں نے آپ کو بتایا، بٹ دوسرا معنی اور تیسرا معنی تھوڑا سا اور زیادہ ڈیپر ہے، گہرا ہے. اور دوسرا یہ ہے، اس کو براڈر لے گئے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ گناہ کی کسی بھی محفل میں
شامل نہیں ہوتے. ٹھیک. مثلاً آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر کیا بات کی جا رہی ہے. عمر بن قیس کہتے ہیں کہ اس آیت میں لا یشہدون زور، تو زور سے مراد ہے گیدرنگز آف سیکسول امورالٹی، فحش گیدرنگز سے یہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ دور رہتے ہیں. تفاسیر میں جو ہمیں بتایا گیا اس میں یہ ہے کہ اس سے مراد ہے ہر ایسی سٹنگ، ہر ایسی گیدرنگ، ہر ایسی محفل جس میں کوئی بھی حرام چیز ہو رہی ہو، مثلاً انٹرٹینمنٹ کے وہ فارمز جو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمائے. So according to most of ourselves, musical gatherings are included in this. I'm not saying it, I'm nobody to say it. This is the tafsir that has been coming to us from the Salaf. ٹھیک ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث حضرت جابر سے مروی ہے اور یہ ترمذی میں آتی ہے حدیث، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها بالخمر. Whoever has faith in Allah and the last day, let him not sit at a table where alcohol is being served. چلو جی، آدھی کہانی تو یہاں ختم ہو گئی. کہاں جائیں اور کس سے ملیں؟ That is how it is. تو یشہدون زور کا یہ معنی لیا گیا کہ تم وہاں تھے ہی کیوں کہ تم یہ ساری چیزیں وٹنس کرتے. اگر آپ کو یاد ہو سورۃ النساء کی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جگہ سے ہٹ جاؤ جہاں پر اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اور جب لوگ کوئی اور کام کرنے لگ جائیں جو کہ حرام نہیں ہے تو تم پھر بے شک ان لوگوں سے ملنا جلنا شروع کر دو، but do not sit with them when they are doing these deeds. تو سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے. اور کرامہ بہت بیوٹیفل ہے. اٹس ویری ریلیٹڈ ٹو جو شروع میں ہمیں کہا گیا نا، یمشون علی الارض حونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اس سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ گزرنا تو پڑتا ہے بیکاز وہ دنیا میں ہی رہتے ہیں، بٹ کرامہ وہ ڈگنیفائڈ وے میں وہ لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، بٹ دے ڈو ناٹ لیٹ دیم سیلوز بی اے پارٹ آف دس. وہ یہ نہیں کرتے کہ وہ اس کا حصہ ہی بن جائیں. اور آپ دیکھیے کہ سلولی اینڈ گریجولی کس طرح سے نعوذ باللہ معاشرے میں یہ چیزیں ایکسیپٹیبل ہوتی چلی گئیں. اینڈ اے بگ پارٹ آف دس از کہ اگر ہم خود الحمدللہ نہیں بھی کر رہے مگر ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے اور ہم کوئی we don't even avoid going to such gatherings, we don't even mind that it's happening around us, ہمیں فرق ہی نہیں پڑ رہا. اور آپ کو وہ حدیث یاد دلاؤں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایول کوئی ہو رہا ہوتا ہے نا یا اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے تو 3 ریاکشنز ہو سکتے ہیں. اس کا جسٹ یہ ہے، ایک یہ کہ آپ اس گناہ کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں، ایک یہ ہے کہ آپ اس گناہ کو زبان سے روکنے کی کوشش کریں، اور تیسرا یہ کہ آپ کم از کم اس چیز کو دل میں برا جانتے ہو.
And the Prophet ﷺ said, this is the weakest state of Iman, that you just know that at least it's wrong. The issue is when it's happening all around us, the time comes when हमारा crab soup बन चुका होता है और हमें नहीं पता चलता. We are roasted, we are toast, we are done. اور اس کو اب ریلیٹ کریں سورۃ الفرقان کی بگننگ سے. کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا, کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میری قوم نے قرآن کو مہجورہ کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جاہدہم بہ جہادن کبیرہ. یہ سارا ریلیٹڈ ہے. اگر آپ قرآن سے اور صحیح لوگوں سے کنیکٹڈ رہیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ رہیں گے, آپ یہ سب اوائڈ کر سکتے ہیں. اس کے لیے طاقت کہاں سے آئے گی؟ تہجد سے آئے گی, عبادت سے آئے گی, گناہ چھوڑنے سے آئے گی. ٹھیک ہے, اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ جائے-نماز کی حد تک تو میں بہت نیک ہوں, بٹ سوشلی کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں, فرق تو پڑتا ہے. تو کرامہ میں یہ بھی ہے کہ ہم ان ٹیمپٹیشنز کو اوائڈ کر سکیں, ان چیزوں کو اوائڈ کر سکیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. Now, how will we be able to do all of this? And if you remember when we started, we are almost to the end of this surah, this beautiful surah. If you remember when we started this surah, ہم نے یہ بات کی تھی کہ لفظ الفرقان جو ہے وہ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے. قرآن ہی وہ چیز ہے جو کہ فرق واضح کر دیتا ہے حق اور باطل میں. ٹھیک ہے, اور پیچھے زور کی بھی بات آئی. کس طرح سے قرآن ہم سے گناہ سے ہمیں دور لے جائے گا اور ہمیں حق کی طرف لے جائے گا, وہ آنسر ہمیں آیہ نمبر 73 میں ملتا ہے. بٹ زور کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث رہ گئی, وہ میں آپ کو بتا دوں. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں آتی ہے حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن 3 دفعہ بولا, اور جب وہ کسی چیز پر سٹریس کرتے تھے تو وہ 3 دفعہ بولتے تھے. He said, الا انبئکم باکبر الکبائر, کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ گناہ کبیرہ میں سے بھی سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ Shall I not tell you of the greatest of major sins? We said, of course, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے کہا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, الشرک باللہ وعقوق الوالدین. شرک کرنا اللہ کے ساتھ اور اپنے والدین کی نافرمانی. یہ کہتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بول رہے تھے تو لیٹے ہوئے تھے جیسے ٹیک لگا کے. پھر جو صحابی روایت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں وہ he sat up, وہ اٹھ کر بیٹھ گئے. and he said الا وقول الزور الا وشہادۃ الزور. Beware of false speech and beware bearing witness to falsehood. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات دہراتے گئے 3 دفعہ سے بھی زیادہ. صحابی کہتے ہیں until we thought would that he would stop. صحابی کہتے ہیں ہمارا دل چاہا کہ اب یہ کہنا بند کر دیں, مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے گئے. تو جھوٹی گواہی بہت بڑے گناہوں میں سے